آج 7 محرم پہلی جمعرات کا وہ مبارک دن جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لو، 80,000 حاجات پوری ہوں گی۔ منٹوں میں دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی 7 تاریخ پہلے جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے جو کہتے ہیں ہمارے گھر میں کئی سالوں سے فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، مسائل ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو آج 7 محرم پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا۔ یاد رکھے گا، محرم کا مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتا ہے، بار بار اپنے بندوں پر اپنے خزانے لوٹانے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ کبھی کسی کے مہینے کو ماہ مبارک بنا دیتا ہے، کبھی جمعہ، کبھی جمعرات کا بابرکت دن آ جاتا ہے، کبھی شب معراج، کبھی شب قدر مبارک رات آ جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے، اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتے غیب سے اس بندے کے حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے یہ محرم کا مہینہ، آج محرم کی پہلی جمعرات کا مبارک دن ہے۔ یہ قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھمچما بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، لیکن کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رب کریم سے جھولیاں پھیلا کر مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا ہے، جو آج محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھیں، اللہ سے جھولیاں پھیلا کر مانگیں۔ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ محرم کے بابرکت مہینے کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے اس مہینے کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں، کتنی فضیلتیں ہیں، آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائیں گے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رب کریم سے اپنے ہر بات کو منوانے کا مہینہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکے ہیں۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنے ہر بات کو منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں محرم کے 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن آ جائے، آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھنا ہے۔ رب کریم سے مانگنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد رب کریم کی ذات مانگنے والے کو جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ایسے اسباب پیدا ہوں گے، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو رب کریم سے غیبی سے نواز رہا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، آج اگر کوئی تندرست ہے، بیکاری سے فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانی، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ محرم کے مہینے میں رب رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے، جھولیاں خزانوں سے بھر رہی۔ آج صرف چند منٹ یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق دولت کا انتظام ہو جائے، رب اور رب کے محبوب راضی ہو جائے، دنیا کے ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو، اپنے حاجات کو پورا کروانے نہیں سکتے، تو چند منٹ میں رب کو راضی کر لو، رب کو منا لیجئے۔ رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ آج وہ مجرب عمل لے کر آیا ہوں جو محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن بزرگوں نے پڑھا، اللہ والوں نے پڑھا، جو اللہ کے برگزیدہ بندوں نے پڑھا، اللہ کے محبوب بندے، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے ہیں۔ آج اگر آپ رب کے غیبی خزانوں کو، رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، آج اگر آپ چاہیں یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ رات کو چاہے 9، 10، 11، 12 بجے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گا۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتائے، جس نے جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وظائف تو پڑھتے ہیں تو 2-3 بار پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بات آپ یاد رکھے گا، قرآن پاک کا پڑھنا ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، اللہ کے مبارک نام پڑھیں، آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بعض اوقات اللہ پاک ہمارے آخرت کو پہلے بناتا ہے پھر دنیا کو بناتا ہے۔ جب ہمارے آخرت بن جاتی ہے تو اس وقت تک ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن جب دنیا بنانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے آپ اللہ پاک کے پوری لو لگاؤ، پوری امید رکھیں، اس وظیفے کو پھر پڑھنا شروع کریں۔ ایسے اسباب پیدا ہوں گے، حیران رہ جائیں گے۔ وقت و نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 محرم پہلی جمعرات کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس کا درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ نوکری نہیں لگ رہی، اب بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا، جس کام کے شروع میں توس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی تو توس تسمیہ پڑھ لیا، تو اب اپنے آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا واحد مقصد اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس ذات کو راضی کرنا ہے جو پورے دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ جب یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کے فضیلت، برکت، اس کی قدر قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر آپ خود اپنے آنکھوں سے رب کی کمالات کو، رب کو غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔
وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد کو رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کا راز ہے آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب جب یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک صورت پڑھنی ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ آج کی یہ صورت بہت خاص ہے، توجہ کیجیے گا۔ یہ کون سی صورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے؟ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنے ماں کا لاڈلا ہوتا تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش پورا کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں، اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کے ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ یہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے صرف سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کے ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے۔ یہ جلالی اسم اعظم ہے، اسے جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام، جب کوئی بندہ محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے، رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اپنی جلالی میں آ جاتی ہے۔ جب رب کی رحمت جلالی میں آ جائے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخ نکل جاتی ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر آپ نے وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، آپ سے اللہ راضی ہو گیا، آپ کے تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گے۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد کو، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ایک رات میں غیب سے ختم ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو اللہ والوں نے پڑھا، اللہ علماء اکرام نے پڑھا، اسی طریقے سے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتائے گا۔ آپ نے اپنے منمانی نہیں کرنی۔ آج میں آپ کے ساتھ محرم پہلی جمعرات کے دن کا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے، میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص و یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلے جاتا ہے، نوازتا چلے جاتا ہے۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، اللہ کے نبی کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔
دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔